بچوں کل ہم نے پڑھا تھا چک بست کی نظم رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے، اس کا ہم نے 3 بند پڑھے تھے، تو آج ہم اس کا آگے چوتھا بند پڑھیں گے۔ اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغباں، ہے دن کو دھوپ رات کو شبنم انہیں گراں، لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے ناگاں، وہ گل ہزاروں پردوں میں جاتے ہیں رائے گاں، رکھتے تھے جو عزیز انہیں جاں کی طرح، ملتے ہیں دست یاس وہ برگ خزاں کی طرح۔ ریاض کہتے ہیں محنت، گراں باری، ناگوار ناگاں اچانک، گل پھول رائگان ضائع، رنگ بدلنا حالت تبدیل کرنا، عزیز پیارا، دست یاس ملنا نا امیدی اور افسوس کے ہاتھ ملنا، افسوس کرنا، برگ خزاں پت جھڑ کے موسم کا پتا۔ باغبان عام طور پر پھولوں کی حفاظت اور آبیاری کے لیے خوب محنت کرتے ہیں۔ وہ پھولوں کے لیے دن کی تیز دھوپ اور رات کا شبنم بہت بھاری اور ناخوشگوار سمجھتے ہیں، لیکن جب اچانک باغ کی حالت بدل جاتی ہے، زبردست حفاظت اور دیکھ بھال کے باوجود وہ پھول ضائع ہو جاتے ہیں جو باغبان ان پھولوں کو بہت عزیز رکھتے تھے، وہی پت جھڑ کے پتوں کی طرح افسوس کرنے لگتے ہیں۔ اگلا بند، اپنی نگاہ ہے کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں اگر، جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کہ ہر حذر، رہنا نہیں وہ حال سے بندوں کے بے خبر، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ نگاہ کہتے ہیں نظر، کرم کا ساز اللہ کی مہربانی، حذر قیام، دشت جنگل۔ رام چندر جی نے کہا میری نظر اللہ تعالیٰ کے کرم پر ہے، اگر وہ مہربان ہوگا تو جنگل میرے لیے باغ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت بندوں کے حال سے باخبر رہتا ہے، چاہے بندے جنگل میں ہوں، پہاڑ پر ہوں، سفر میں ہوں یا ایک جگہ قیام کیے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال ہو تو کوئی غم نہیں، پھر صحرا ماں کی آغوش سے کم آرام دہ نہیں ہوگا۔ تو بچوں یہ تھی رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی پڑھیں گے۔ نور نظر کہتے ہیں بیٹا، حسرت ارمان، گوشہ ہائے چشم، آنکھ کے کونے، عشق آنسو، منہ بال، اسیر قیدی، یاس مایوسی، قفل تالا، محن تکلیفیں، واہ کھلا ہوا باب دروازہ، صحن بات تیغ تلوار، اشک ریز آنسو بہاتی ہوئی، ضبط قابو گریز، پرہیز ریاض محنت، گراں دشوار، نگاہ نظر، حذر ایک ہی جگہ قیام، کرم مہربانی، دشت جنگل صحرا، مادر ماں والدہ، رنج مصیبت، مظالم ظلم و ستم، درد دلی صدمہ، خستہ جاں رنجیدہ، ہجر جدائی، ماہ مہینے، رائگاں ضائع، عزیز محبوب پیارا، برگ خزاں موسم خزاں میں گرنے والے پتے۔ تو بچوں اب ہم اس کے سوالات جوابات کریں گے۔ پہلا اس کا کوشچن ہے رام چندر جی کو دیکھ کر اس کی ماں کیوں رونے لگی؟ اس کا جواب ہے رام چندر جی کو 14 برس کے لیے بنواس جانا تھا، یہ اس کے باپ کا حکم تھا، اس کی ماں ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ اکلوتے بیٹے کو سنیاسی بننے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ رام چندر جی کو دیکھ کر رونے لگی۔ دوسرا کوشچن، رام چندر جی نے ماں کا حال دیکھ کر آنسو کیوں روک لیے؟ اس کا جواب رام چندر جی جانتے تھے کہ اسے روتا دیکھ کر ماں اپنی جان دے دے گی، اسی لیے اس نے آنسو روک لیے۔ اب ہم اس کا تیسرا کوشچن کریں گے۔ تیسرا کوشچن ہے ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا، اس مصرعے کے ذریعے شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب ہے رام چندر جی کے دل کی حالت جسم کی حالت سے ظاہر ہو گئی، گویا اس کے بدن کا ایک ایک بال اندر کا حال بیان کرنے لگا۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اس بیچاری نے اگر زبان سے کچھ نہ کہا، مگر اس کے بدن کی حالت سے اندرونی حالت معلوم ہو رہی
تھی۔ تو بچوں یہ تھی ہماری نظم رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ کل ہم دوسری نظم پڑھیں گے۔ شکریہ۔